پھر ہمارے چینل میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم لوگ صفت کی تعریف، صفت کی ڈیفینیشن، صفت کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت کو انگلش میں ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے اور ہندی میں وشیشن کہا جاتا ہے جسے۔ تو آئیے ہم لوگ سب سے پہلے صفت کی تعریف کو دیکھیں گے۔ صفت کہتے کسے ہیں؟ وہ الفاظ جن سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو۔ وہ الفاظ جن سے کسی اسم ناؤن کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو صفت کہلاتے ہیں۔ جیسے ذہین لڑکا، اچھی کتاب، میلا کپڑا۔ ان جملوں میں ذہین، اچھی، میلا یہ کیا ہیں؟ صفت ہیں۔ کیا ہیں یہ سب؟ اس میں صفت ہیں یہ۔ تو صفت کون کون ہیں؟ ذہین، یہ ذہین کیا ہو جائے گا؟ یہ صفت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کتاب میں اچھی کیا ہو جائے گا؟ یہ صفت ہو جائے گا۔ کپڑا میں یہ کیا ہو جائے گا؟ جو میلا ہے یہ صفت ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ان جملوں میں صفت کون کون سے ہیں؟ ذہین، اچھی، میلا صفت ہیں۔ جب بھی جیسے کہ پہلے ہی سے ڈیفینیشن سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی تھی، کلیئر ہو گئی تھی کہ صفت کہتے کسے ہیں۔ کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی جب ظاہر کی جائے تو ہم اسے صفت کہیں گے۔ آپ نے دیکھا ذہین لڑکا میں ذہین کے معنی ہوتے ہیں عقل مند، ہوشیار، بریلینٹ جو ہوتا ہے بچہ اس کو ذہین کہا جاتا ہے۔ تو ذہین یا بریلینٹ جب بھی کہا جائے کسی کو تو ظاہر سی بات ہے اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اچھی کتاب میں آپ دیکھیے تو کتاب کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ کتاب کی کوالٹی کیسی ہے۔ کتاب کی کوالٹی کیسی ہے؟ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو بتایا گیا اچھی کتاب۔ میلا کپڑا صاف بھی ہو سکتا ہے، گندا بھی ہو سکتا ہے، مہنگا بھی ہو سکتا ہے، سستا بھی ہو سکتا ہے، پرانا بھی ہو سکتا ہے، نیا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کپڑا کیسا بتایا جا رہا ہے؟ اس کی اچھائی یا خوبی کیا بتائی جا رہی ہے یا برائی بتائی جا رہی ہے؟ کیا؟ میلا کپڑا۔ اور اس طریقے سے جب ہم کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں تو ہم اسی کو اردو میں صفت اور انگلش میں ایڈجیکٹو اور ہندی میں اسے وشیشن کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں صفت کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ صفت کی قسمیں مشہور جو صفت کی قسمیں ہیں انہی قسموں کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ باقی ساری قسموں کے بارے میں ہم بعد میں اس پہ بحث کریں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہم ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور یہ ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ شارٹ ویڈیو بنے، بہت زیادہ گھنٹوں کی ویڈیو نہ بنے جس سے آپ دیکھنے میں اکتا جائیں اسے۔ تو چھوٹی ویڈیو رہے گی تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی دیکھنے میں، تو اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اسے چھوٹی ویڈیو بنائیں۔ تو بہرحال صفت کی خاص قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ مندرجہ ذیل کون کون سی ہے صفت کی قسم؟ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے صفت نسبتی۔ کیا ہے یہ؟ صفت نسبتی ہے۔ تو صفت نسبتی کی سب سے پہلے ہم تعریف دیکھیں گے۔
صفت نسبتی وہ صفت ہے جس میں کسی دوسری چیز سے کسی نہ کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے. لگاؤ کوئی تعلق پایا جائے اس سے، کوئی سمبندھ پایا جائے اس سے، کوئی ریلیشن پایا جائے اس سے، تو ہم اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے تعریف دیکھتے ہیں. صفت نسبتی وہ صفت ہے جس میں کسی دوسری چیز سے کسی نہ کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے، جیسے جاپانی کھلونے، ترکی ٹوپی، کشمیری شال، عربی گھوڑا، داغ دہلوی، سال عیسوی وغیرہ. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی نسبت پائی جا رہی ہے. ایک جو نسبت پائی جا رہی ہے اسی کو ہم صفت نسبتی کہتے ہیں. آئیے ہم اس مثالوں میں دیکھ رہے ہیں. مثال میں کیا ہے؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاپانی کھلونے. کہاں کے کھلونے؟ کھلونے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں بھائی. کھلونے انڈیا کے بھی ہو سکتے ہیں، چائنا کے کھلونے بہت مشہور ہیں، اور اسی طریقے سے جاپانی کھلونے ہیں. کھلونے بہت سارے ہو سکتے ہیں. جب یہ کہا جائے جاپانی کھلونے تو یہ ایک نسبت کر دی جا رہی ہے کہ ریلیشن، ایک سمبندھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاپانی والے کھلونے ہیں. ترکی ٹوپی تو دنیا میں بہت ساری مشہور ہیں، تو اور اسپیشلی جو ہے ترکی کی ٹوپی جو لوگ لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا تھا، کشمیر میں تھا. تو ایک لمبی سی ٹوپی ہوتی ہے، لال بہت ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور یوز کی جاتی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا فلرا ٹائپ کا اس میں لٹک رہا ہوتا ہے، تو بہت خوبصورت لگتی ہے. میں نے اس کو لگایا بھی ہے. تو اس کو ترکی ٹوپی کہتے ہیں. کشمیری شال کیسا ہوتا ہے؟ کشمیری شال بہت مشہور ہوتا ہے. اس میں پشمینہ کا یوز ہوتا ہے جو بہت ہلکی ہوتی ہے. بعض تو ایسے شال ہوتے ہیں کہ ماچس کی ڈبیا کے اندر آپ بند کر دیں، لیکن وہ گرمی میں مت پوچھیے کہ اس میں بہت گرمی ہوتی ہے. اسی طریقے سے گھوڑے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن عربی گھوڑا بہت مشہور گھوڑے ہوتے ہیں، عربی گھوڑے. اور داغ دہلوی داغ تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جو دہلی والے داغ ہیں، داغ ایک اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، تو اس لیے داغ وہ دہلی والے جو اردو کے شاعر تھے یہ منسوب ہو جاتی ہے. سال بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. سال جیسے عربی کا سال ہوتا ہے، ہندی کا ساکا ایرا سال ہوتا ہے، اور سال عیسوی ہوتا ہے جو یہ مارچ فروری، جنوری فروری مارچ اپریل مئی، یہ عیسوی سال کہلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہندی کے ہیں، چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ ساون بھادو کوار کارتک اگہن پوس ماگھ فاگن، تو یہ سب ہندی کے سال مانے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے عربک کے سال الگ ہیں، مہینے الگ ہیں. وہ ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال. تو یہ اس طریقے کے جو مہینے ہیں وہ عربک کے مہینے ہیں. تو سال بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. تو کون سا سال جب پوچھا جائے گا تو یہ آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ سال عیسوی والا، یعنی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون والا. تو اس طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اس سے کہ صفت نسبتی کہتے کسے ہیں، اور ان کی صفت نسبتی کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی اگزامپل کیا ہے. یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جب بھی اسم کے ساتھ کسی کی نسبت، کسی کا سمبند، کسی کا تعلق پیش کیا جائے تو ہم اسی کو صفت نسبتی کہتے ہیں. اب آ جائیے ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ صفت نسبتی ہیں. خط کشیدہ جو انڈر لائن ہیں. صفت نسبتی کو ہم لوگوں نے پڑھا. اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے صفت عددی کے بارے میں. وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو، اس سے ہم کیا پتہ کر سکیں کہ وہ کتنا ہے.
مطلب اس کی تعداد ظاہر کریں، 1 ہیں، 2 ہیں، زیادہ ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، تو ہمیں جب یہ چیز پتہ چلے کسی اسم کے ساتھ میں تو ہم اسے کہتے ہیں صفت عددی۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ جیسے 5 دن آپ دیکھ رہے ہیں، چند کتابیں، کچھ کتابیں، چوتھا مکان، تھوڑے لوگ، 10 گھوڑے۔ تو اس سے ہمیں کسی چیز کی تعداد یا کوانٹٹی کا پتہ چل رہا ہے۔ جب ہمیں کسی کی تعداد کی پتہ چلے اس طریقے سے تو ہم اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صفت عددی کہتے ہیں۔ 5 کتابیں، 10 کتابیں، 4 مکان، 5 مکان، تو اس طریقے سے ہم اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ اور اوپر کے جملوں میں جو لفظ خط کشیدہ ہیں انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت عددی کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ صفت عددی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے صفت مقداری۔ صفت مقداری میں کیا ہے؟ صفت مقداری وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار، ناپ یا وزن کو ظاہر کرے۔ جیسے مٹھی بھر چاول، کتنا چاول بھائی؟ مٹھی بھر چاول۔ 2 کلو گھی، جب کوئی کوانٹٹی بتائی جا رہی ہے کسی چیز کی کوانٹٹی، تو اس کو جیسے 2 کلو گھی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، تھوڑا سا دودھ، چٹکی بھر نمک۔ اب آپ ایک ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، صفت عددی اور مقداری میں بیسک فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے بیٹا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کتنی تعداد ہے، مطلب 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، تو تعداد جب آپ کو پتا ہو تو اسے آپ صفت عددی کہیں گے۔ جب وہ تعداد نہ پتا ہو، وہ کوانٹٹی بتائی جائے آپ سے کہ کتنا کلو ہے، کتنا میٹر ہے، کتنا مٹھی ہے، سیر کتنا ہے، تو اس کا جب ناپ یا وزن کسی طریقے سے بتایا جائے آپ کو تو ہم اسے صفت مقداری کہیں گے۔ تو مجھے امید ہے صفت مقداری آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ صفت مقداری کی مثالیں آپ لوگوں نے دیکھی، جیسے مٹھی بھر چاول، 2 کلو گھی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، تھوڑا سا دودھ، چٹکی بھر نمک وغیرہ۔ تو اوپر کے مثالوں میں خط کشیدہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی جو ہیں یہ مٹھی بھر، 2 کلو، پاؤ بھر چینی اور 5 میٹر کپڑا، تھوڑا سا، یہی کیا ہے؟ یہی صفت مقداری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ صفت اور اس کی قسمیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ایک مرتبہ ہم جلدی اس کو دہرا لیتے ہیں۔ وہ لفظ جن سے کسی اسم کی صفت کی تعریف یہ ہے، وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، صفت کہلاتے ہیں۔ جیسے ذہین لڑکا، اچھی کتاب، میلا کپڑا، ان جملوں میں ذہین، اچھی، میلا صفت ہیں۔ اور صفت کی خاص قسمیں کیا ہیں؟ مندرجہ ذیل ہیں۔ نیچے مندرجہ ذیل مطلب نیچے دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے خاص قسموں میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ صفت نسبتی وہ صفت ہے جس میں کسی چیز سے یا کسی نہ کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے، جیسے جاپانی کھلونے، ترکی ٹوپی، کشمیری شال، عربی گھوڑے، ڈاگ دہلوی، سال عیسوی وغیرہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا اوپر کے یہ صفت عددی کو دیکھا۔ صفت عددی کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی تعریف دیکھی، پھر اس کی ہم لوگوں نے مثالوں کو دیکھا، جیسے 5 دن، چند کتابیں، چوتھا مکان، تھوڑے لوگ، 10 گھوڑے وغیرہ۔ تو اس طریقے سے صفت عددی کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا۔ جب کسی چیز کی تعداد ظاہر کی جائے تو ہم اسے صفت عددی ہی کہیں گے۔ اور جب کسی چیز کے ناپ یا وزن کو ظاہر کیا جائے، جیسے صفت مقداری میں کیا جاتا ہے کہ وہ صفت جس سے کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کیا جائے، جیسے مٹھی بھر چاول، 2 کلو گھی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، تھوڑا سا دودھ، چٹکی بھر نمک وغیرہ ظاہر کی جائے، تو ہم اسی کو صفت مقداری کہتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو
اچھی طریقے سے یہ صفت اور اس کی قسمیں، اس کی تعریف اور اس کی مثالیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے جاننے والوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔